تو پاکستان کی کوششوں سے مشرق وسطی میں جاری جنگ کے بادل چھٹنے لگے ہیں۔ فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کی دنیا میں امن کے لیے کی گئی کوششیں بالآخر رنگ لانے لگی ہیں۔ 21ویں صدی کا سب سے بڑا معاہدہ پاکستان کی کوششوں سے ممکن ہونے جا رہا ہے جناب۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ کے خاتمے اور اس کے نتیجے میں ہونے والے امن معاہدے کی۔ پاکستان کی کوششوں سے امریکہ اور ایران کے درمیان امن کی شمع روشن ہونے جا رہی ہے۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ آئندہ 24 گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ آئندہ 24 گھنٹے میں امن معاہدے پر دستخط ہونے کا امکان ہے۔ 3.5 ماہ سے جاری جنگ رکوانے کے لیے پاکستان کی سول اور عسکری قیادت نے اپنا بھرپور سفارتی کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کی کوششوں سے ہی امن کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ امن معاہدے کے بعد دنیا نئے ایک امن کے دور میں داخل ہوگی۔ امن معاہدے کے پہلے سے کہیں زیادہ ہم قریب ہیں۔ حتمی شکل آئندہ 24 گھنٹے میں متوقع ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا سوشل میڈیا پر بڑا بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے بعد دستخط کی تیاری کریں گے۔ پاکستان امن معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کی تیاری کر رہا ہے۔ معاہدے کے بعد اگلے ہفتے تکنیکی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ مذاکرات کے دوران تعاون پر امریکہ اور ایران کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امن معاہدے پر حمایت اور تعاون پر برادر ممالک کے بھی دل سے ممنون ہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ یقین ہے کہ یہ تاریخی معاہدہ دیر پا امن کے لیے مضبوط بنیاد ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، امریکی نائب صدر، ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سمیت دیگر رہنماؤں کو پیغام میں ٹیگ کیا۔ اسلام آباد ایکارڈ پر کل دستخط نہیں ہوں گے، لیکن آنے والے دنوں میں کسی بھی وقت ایم او یو پر دستخط ہو سکتے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کی وضاحت۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ اسلام آباد ایکارڈ کا بنیادی مقصد جنگ کا فوری خاتمہ ہے۔ اس مرحلے پر جوہری پروگرام سے متعلق کوئی شق ایم او یو کا حصہ نہیں ہے۔ ایرانی اسپیکر اور چیف مذاکرات کار محمد باقر غالیباف کہتے ہیں کہ بہانہ نہیں چلے گا، وعدوں پر بلا جواز عمل درآمد کرنا ہوگا۔ متوقع معاہدے کے لیے تمام فریقین کو اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہوں گی۔ آخرکار ہر شخص وہی کاٹتا ہے جو بوتا ہے۔ بیان میں ایرانی اسپیکر کا کہنا تھا کہ جن باتوں پر اتفاق ہوا ہے ان پر بغیر کسی شرط اور بہانے کے عمل ہونا چاہیے۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر شہید آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین سے متعلق نئی تاریخ بھی سامنے آ گئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جنازے کی تقریبات 4 جولائی سے شروع ہوں گی۔ 7 جولائی کو قم شہر میں جلوس جنازہ ہوگا۔ تدفین 9 جولائی کو مشہد میں امام علی رضا کے مزار کے احاطے میں کی جائے گی۔ اس سے پہلے اطلاع تھی کہ سپریم لیڈر شہید آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین محرم کے پہلے عشرے کے بعد کی جائے گی۔ اور اب کچھ ملکی معاملات کی بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے۔ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کی تقریر کے دوران اپوزیشن کی طرف سے ایک جملہ کہا گیا کہ وزیر اعظم صاحب قدم بڑھائیں، جس پر میاں شہباز شریف نے مسکراتے ہوئے کہا میں تو قدم بڑھانے کو تیار ہوں، آپ بھی گھر آ جائیں۔ آئین، قانون اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے اپوزیشن کو بات چیت کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ سب ہمارے بھائی ہیں جناب اسپیکر، کوئی لڑائی نہیں، صرف آئین اور قانون اور جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے میں نے اس وقت بطور لیڈر دی اپوزیشن ایک مرتبہ نہیں 1 سے زیادہ مرتبہ کہا کہ آئیے مساق جمہوریت کی طرف بڑھیں، آئیے مساق معیشت کی طرف بڑھیں۔ پایا حقارت سے میری ان انتہائی مخلصانہ آفرز کو ٹھکرا دیا گیا، لیکن ایز اے شے اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ آئیں، بیٹھیں، میں بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ قدم بڑھائے سر۔ جناب خان صاحب میں حاضر ہوں جناب، میں تو قدم بڑھا دوں گا، آپ بھی آ جائیں نا، اپنے گھر آ جائیں آپ۔ میرا ان سے بہت بھائیوں والا تعلق ہے۔ اشاروں میں میں دیکھتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ میں مجبوری یہاں کھڑا ہوں یا میں یہاں آنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم کی تقریر سے ہمارے سوالات کے جوابات نہیں ملے، ہم ہمیشہ سے پاکستان اور پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب، بولے یہ ملک ہمارا ہے
اور ہم اس ملک کے ہیں. ہم نے ہمیشہ پاکستان اور آئین کی بالادستی کی بات کی ہے. ہمیں وزیر اعظم صاحب کی سپیچ سے جواب نہیں ملا. یہ ملک ہمارا ہے, ہم اس ملک کے ہیں. اس ملک, اس دھرتی پہ کبھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. سب سے پہلے پاکستان کی آواز ہمارا ہے اور ہمیشہ رہے گا. ایک چیز بتائیں, میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ خدا کے لیے فوج کے سر پہ سیاست نہ کی جائے. وفاقی وزراء کی طویل پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس. اشرافیہ, ایکسپورٹر, صنعتکاروں اور بڑی تنخواہ والوں کو زیادہ ریلیف دینے کا اعتراف. وزیر خزانہ نے کہا کہ 50 کروڑ سے زائد آمدن پر سپر ٹیکس 8% کر دیا گیا ہے. 70 ارب روپے کی اضافی سبسڈی دی. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر دم تیار ہیں. اسلام آباد سے ظہیر علی خان کی رپورٹ. بجٹ عوامی لیکن مراعات اشرافیہ, بڑے تنخواہ داروں, ایکسپورٹرز اور صنعتکاروں کے لیے. پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں وزیر خزانہ اور وزیر مملکت خزانہ کی متضاد باتیں. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آبادی کی بنیاد پر وسائل کی تقسیم کا فارمولہ غلط قرار دیا اور اگلے NFC ایوارڈ میں اسے درست کرنے کا دعویٰ کیا. مختلف شعبوں کو دی گئی مراعات بھی دوہرا دیں. سپر ٹیکس 50 کروڑ سے زیادہ جو بزنس کرتے ہیں ان کے لیے ہم 10 سے اس کو 8% پہ لے کے جا رہے ہیں. سب ایکسپورٹرز کے لیے 70 ارب روپے کی 71 ارب روپے کی جو سبسڈی ایڈیشنل دی گئی ہے. ایگریکلچر اس فسکل ایئر میں اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا جس کو زرخیزی اسکیم ہم کہہ رہے ہیں. وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی کا کہنا تھا کہ حکومت نے تمام طبقات کو اپنی بساط سے بڑھ کر مراعات دی ہیں. بنیادی طور پہ دیکھیے, یہ تنخواہ دار طبقے کا بجٹ ہے, یہ صنعتکار کا بجٹ ہے, یہ ایکسپورٹر کا بجٹ ہے, یہ آپ کے کنسٹرکشن سیکٹر کا بجٹ ہے, یہ اس شخص کا بجٹ ہے جو اپنا گھر بنانا چاہتا ہے جس کے پاس آج وسائل نہیں ہیں, اور ہماری جو بھائی بہن بزرگ ہیں جن کے اوپر بوجھ زیادہ تھا ان پہ کم کرنے کا یہ بجٹ ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کرپشن کے خاتمے کے لیے FBR سمیت مختلف اداروں میں اصلاحات کو حکومت کی بڑی کامیابی قرار دیا. اور سما کے سوالات وزیر خزانہ کے لیے ڈراؤنا خواب بن گئے. محمد اورنگزیب سما کے سوالات سے گھبرانے لگے. بیورو چیف اسلام آباد شکیل احمد نے سوال کرنے کے لیے مائک تھاما تو وزیر خزانہ نے وزیر اطلاعات کے ساتھ سرگوشیاں شروع کر دیں. سما کا سوال, وزیر خزانہ اور وزیر اطلاعات کا جواب. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ہم نے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کافی کٹ کر دیے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کافی کٹ کر دی ہم نے 1 ٹریلین روپیز کی, جبکہ کرنٹ ایکسپینڈیچر 17.4 ٹریلین. ایک پہ گزارا کر لیں, بہت سول پینشنرز کے لیے ہم کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی خاطر, پلیز ریپیٹیشن بہت ہے. چھوٹا سوال ہے, ایک سوال ہو گیا پلیز. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کے دوران مشکل سوالات کا سامنا کرنا پڑا. عام آدمی کے لیے بجٹ میں کچھ نہ رکھنے پر جواب نہ دے پائے. ٹارگیٹڈ سبسڈی کو ہر مسئلے کا حل قرار دے دیا. اپنی کامیابیوں اور صنعتکاروں کو دیے گئے ریلیف کو گنواتے رہے. وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا فنڈ بڑھا کر 838 ارب روپے کر دیا. نیٹ گروتھ, میننگ فل ڈائریکشن آف ٹریول, معاشی ترقی کی طرف چل پڑے ہیں. فائنینسنگ ہے ریمینز اویلیبل ٹو دی ایکسپورٹرز. کسٹمز ڈیوٹیز, ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز, ریگولیٹری ڈیوٹیز کو زیرو کر دیا گیا ہے. 4.3 بلین روپیز, 12-13 بلین ڈالر بنتا ہے. خرچنا بھی چاہیں تو ایک سال میں خرچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جو ہے وہ ایکسپورٹرز کا ہے, انڈسٹری کا ہے, اور یہ بجٹ تنخواہ دار طبقے کا ہے, وہ جن کی تنخواہیں زیادہ ہیں. آپ نے اشرافیہ کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ مراعات دے دی. کسی بھی قسم کا غریب طبقے کو کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا. 41,700 روپے میں آج کسی کا گھر چل سکتا ہے. کسی بھی کوئی بجٹ آپ بنا دیں 41,700 میں. آپ نے بات ہی کمزور طبقات کی. دیکھیں پچھلے سال میرے خیال سے جی ہمارا بسٹ کا بجٹ تھا 716 ارب روپے موجودہ سال کا رفلی. اس سال ہم اس کو 838 ارب روپے پہ لے کے جا رہے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسز میں آپ نے کوئی زیادہ ریلیف فراہم نہیں کیا. بجلی, گیس, عام آدمی کا بجٹ نہیں لگتا. جس طرح ہم نے پہلے وعدے پورے کیے
आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह आप देखेंगे वादे पूरे होंगे। लेवी टैक्स को मुस्लिम लीग नून ने 2009 में जब पीपल्स पार्टी ने आयद किया तो उन्होंने इसे जगह टैक्स करार दिया था। अब वो बढ़ते बढ़ते 140 रुपये फी लीटर है। इसीलिए टारगेटेड सब्सिडीज पे उस पे लेकर गए हैं कि जो खास तौर पे अफेक्टेड तबका है, हमारे साथ दुआ गो रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो। और FBR ने आवाम की जेब से इस बार ज़्यादा पैसे निकालने की नई मनसूबाबंदी तैयार कर ली है। नए बजट में 15,264 अरब रुपए इकट्ठे करने का प्लान बना लिया है। आइंदा साल बराह रास्त टैक्सों की मद में 7,613 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। तनख्वाहदार तबके से इनकम टैक्स की मद में 7,480 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। इसी तरह आइंदा साल इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में 7,651 अरब रुपए मिलेंगे। कस्टम ड्यूटीज़ की मद में 1,651 अरब रुपए हासिल होंगे। सेल्स टैक्स की मद में 4,092 अरब रुपए आमदन का तखमीना है। इसी तरह फेडरल एक्साइज ड्यूटी की अगर हम बात करें तो फेडरल एक्साइज ड्यूटी से 1,073 अरब रुपए मिलने का इम्कान है। कैपिटल वैल्यू टैक्स से 26 अरब रुपए से ज़ायद मिलने का तखमीना है। वर्कर्स वेलफेयर फंड से 22 अरब से ज़ायद की आमदन मुतवक्के है। वर्कर्स प्रॉफिट फंड से 83 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना है। तो ये इत्तलात सामने आई हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि रहनुमा MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार ये कह रहे हैं कि वफाकी बजट आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाले शहर कराची में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तरक्की का इंजन रुका हुआ है, लेकिन वज़ीर आज़म की तकरीर में इस शहर का जिक्र तक नहीं आया। बोले तवील अरसे से कराची पर एक करप्ट हुकूमत मुसल्लत है। बल्दियाती इदारों को खुद मुख्तार बनाने का मुतालबा भी उन्होंने एक बार फिर दोहराया। कराची जैसे शहर में आज 18 और 20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। गैस की लोड शेडिंग हमने कभी नहीं सुनी थी, आज गैस की लोड शेडिंग हो रही है। तरक्की का इंजन, उसका पैदावारी अमल रुका हुआ है। 60% टैक्स रेवेन्यू हासिल कराची से आ रहा। 1300 अरब रुपए की कलेक्शन है, उसमें से कोई 1100 अरब रुपए की कलेक्शन सिर्फ शहर कराची से है। कराची की सड़कें टूटी हुई, 18 सालों से जो वहाँ बिला शिरकत गैरे एक करप्ट और बदतरीन हुक्मरानी है। वजीर आजम साहब की तकरीर में भी कराची का कोई जिक्र नहीं था। NFC से डायरेक्ट शेयर दें, किस अरब में से 800 अरब रुपए सिंध को जो आप देंगे वो सिंध के शहरों और जिलों का है, वहाँ के मेयर का है, वहाँ की काउंसिलों का है। आपको उन्हें अगर ये कड़वा घूंट आज आपने पिया तो खुदा की कसम आगे आपको कड़वे जाम नहीं पीने पड़े। कराची के लिए इजाफी पानी की दरख्वास्त 2016 से ज़ेर अल्तवा है। बजट में K4 के लिए सिर्फ 10 अरब रुपए रखे गए। MQM वाले बताएं कि वज़ीर आज़म से मीटिंग में क्या करते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद, कहा कराची के साथ ज़्यादती हुई है। बदकिस्मती से उन लोगों को मनसब पर बिठा दिया गया है जो शहर का मुकदमा ही नहीं लड़ सकते। 2016 से कराची के लिए इजाफी 650 MJD के लिए सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मुश्तरका मफादात काउंसिल में पेंडिंग है। K4 जमात इस्लामी कहती है कि नेमतुल्लाह साहब का काम था, MQM कहती है ये मुस्तफ़ा कमाल साहब का। अभी भी मैं देख रहा था बजट में इस साल शायद 10 अरब रुपए एलोकेट किए गए हैं और फिर कहते हैं चंद लोग कि वफाक के हवाले कर दो हमें। मैं पूछना चाहता हूँ MQM के दोस्तों से कि बार बार जो मीटिंग करते हैं वज़ीर आज़म से या काबीना में जब आप बजट मंजूर करवा रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं? आप लोग बदकिस्मती के साथ इस शहर के साथ जो ज़्यादती हुई है ना, ऐसे ऐसे लोगों को मुंतखब करके बिठाया गया जो कि शहर का मुकदमा नहीं लड़ सकते। सच्ची बात है, मैं तो ज़ीरो एक्सपेक्ट करता हूँ वफाकी हुकूमत से और बार बार कह चुका हूँ, मुझे पता है ये लोग कुछ नहीं करेंगे हमारे लिए।